وہ سن ہی نہیں سکتے. میں اس کا عرض کر دوں نا، کیونکہ یہ تو 26ویں ترمیم کا ہی پروڈکٹ ہے نا. اس کی وجہ سے یہ جو آئینی بینچ کلیم کر رہے ہیں، یا چلیے ہیں مان لیا، چلو انہوں نے بنا دیا 26ویں ترمیم جو کہ اس وقت انڈر ڈسپیوٹ ہے، وہ جو بیٹھے ہیں وہ صرف وہ کیس سن سکتے ہیں جو کہ 26ویں ترمیم کے چیلنج کے نہیں ہے. 26ویں ترمیم مثال کے کل انویلڈ ہو جاتی تو یہ خود بخود انویلڈ ہو گیا. لہٰذا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ بی ججز ان یور اون کاز. وہ تو پھر یو دے ول بی ججز ان دیئر اون کاز، کیونکہ ان کی اپنا ہی بینچ جو ہے وہی انڈر کوشچن، انڈر ڈسپیوٹ آ جائے گا. فل کورٹ اب ایگزسٹ نہیں کرتا. اب یہ 7 ججز ہی فل کورٹ ہیں. کس نے کہا؟ 2 جج صاحبان وہ کوئی اس بات کا فیصلہ کرنے کے وہ مجاز نہیں ہے. اگر وہ کوئی آبزرویشن ایسی دیتے بھی ہیں نا تو بالکل غیر آئینی آبزرویشن ہے. میں یہ بات کھل کے کہوں گا. فل کورٹ ہے. ہاؤ کین دے بیکم اے سپریم کورٹ؟ فل کورٹ سپریم کورٹ ہے. یہ ایک بینچ ہے سپریم کورٹ کا، ون آف دی بینچز. اگر 5 بینچز کام کر رہے ہیں تو یہ ان میں سے ایک بینچ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی جورسڈکشن اوریجنل سائٹ پر ہے. انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے، وہاں پر بھی ایک آئینی بینچ بنایا جاتا ہے، لیکن وہ باہر والے آ کے نہیں بناتے، وہاں چیف جسٹس ہی بناتے ہیں. اور ان کا بھی جو ایک ٹریڈیشن قائم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ چیف جسٹس اینڈ 4 سینئر موسٹ ججز کا بینچ، اس کو کہتے ہیں آئینی بینچ. یہ نہیں کہ دوسرے غیر آئینی ہو گئے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آئین کے تحت جو اوریجنل جورسڈکشن ہے وہ ایکسرسائز یہ بینچ کرتا ہے. یہاں پر بھی اس آئینی بینچ کی جسٹیفیکیشن صرف ایک ہی ہو سکتی ہے کہ یہ صرف آرٹیکل 184 کے کیسز یا آرٹیکل 186 کے کیسز سن سکتے ہیں. اور کیسز سننے کے یہ مجاز نہیں ہے. وہ دوسرے بینچز سپریم کورٹ کے سنیں گے جو وہ بھی اسی طرح آئینی بینچز ہیں، چاہے وہ آرٹیکل 212 کے کیس سنیں چاہے آرٹیکل 185 کے سنیں، وہ بھی آئین کے تحت ہی سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی جورسڈکشن آئینی جورسڈکشن ہے. یہاں آئینی جورسڈکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی غیر آئینی ہو گئے، اس کا مطلب صرف آئینی اوریجنل جورسڈکشن. دیکھیے کیونکہ نہیں، فیلڈ میں جو بھی ہے کئی سارے عمل غیر آئینی فیلڈ میں ہوتے ہیں، وہ بعد میں ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں غیر آئینی. تو اس میں کوئی چیز سپریم کورٹ کے اختیارات کو نہیں روکتی. جی پاکستان کی تقرری بھی غیر آئینی ہو جائے گی. چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی ہو جائے گی. یہ بھی امکان ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی 26ویں ترمیم کے نتیجے میں ہوئی ہے. کیونکہ ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 175A جس میں تبدیلی کی گئی ہے وہ بڑی انویلڈ تبدیلی ہے، کیونکہ ایک سلسلہ سیٹل ہو گیا تھا. یہ پچھلے 70-75 سال کی اسٹرگل کے بعد، جس میں وکلاء کی اسٹرگل شامل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 98 میں وکیلوں کی اسٹرگل کے بعد ایک ججمنٹ آئی تھی اسد علی کیس میں، 10 ججز کے بینچ نے دی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ریگارڈلیس آف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس بننے کا مجاز ہوگا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایون آرٹیکل یعنی 175A آنے سے پہلے ہی 2010 میں وہ آیا، اس سے پہلے ہی جتنی اپوائنٹمنٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ہوئی ہیں 1998 سے لے کے 2010 تک اور اس کے بعد، وہ سب سینئر موسٹ ججز کی ہوئی ہیں. اور اس سے ٹرانزیشن ہمیشہ بڑی ایک سموتھ ہوتی رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا. لاسٹ ٹائم جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا اس زمانے میں 1994 میں، جب سینئر موسٹ جج سعد سعود جان کو اگنور کر کے یہ لے کے آئے تھے ان کو سجاد علی شاہ کو، اس کی وجہ سے عدالت کے اندر اتنی سخت کنفیوژن پیدا ہوا تھا، اتنی سخت آپس میں جو ہے ڈسپیوٹس پیدا ہوئے تھے کہ وہ دور ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا ایک بہت افسوسناک دور ہے، جس کے پھر آخر نتیجے میں تقریباً 3.5 سال کے بعد پھر یہ ریزالو ہوا تھا اسد علی کیس میں کہ نہیں، وہ غلط اپوائنٹمنٹ تھی. ہز اپوائنٹمنٹ واز ڈکلیئرڈ ایز انویلڈ، حالانکہ وہ 3.5 سال کام کر چکے تھے ایز چیف جسٹس. پھر بھی سپریم کورٹ نے ان کے اپوائنٹمنٹ کو انویلڈ قرار دے کے اور کہا تھا کہ آئندہ سے سینئر موسٹ جج ہوگا. پارلیمنٹ کو آئینی ترمیم کرنے کا بالکل اختیار ہے، لیکن کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں.
جیسے کہ یہ سلسلہ آلریڈی انڈیا میں سیٹل ہو چکا ہے کہ جب آئینی ترامیم بہت ساری اسٹرائک ڈاؤن ہو چکی ہیں. آخری جو کیس 2015 میں ہوا ہے جس میں کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جوڈیشل کمیشن جو بنایا تھا 99 امینڈمنٹ کے تحت، یعنی انڈیا کی 99 امینڈمنٹ جو آئی تھی 2014 میں غالباً یا 2013 میں، اس کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے ایز اگینسٹ دی بیسک اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن. اور اس میں دو باتیں بیسیکلی کہی گئی تھی جو آج بھی ریلیونٹ ہے پاکستان کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے یہ انتظامیہ کی انٹرفیئرنس ہے ود دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اور دوسرا اس میں انہوں نے ہولڈ کیا تھا کہ یہ سپریشن آف پاورز کے خلاف ہے. آپ جو ہے دوسرے معاملات جو اندرونی معاملات ہیں سپریم کورٹ سے متعلقہ یا ہائی کورٹس کے متعلقہ، وہ آپ ایگزیکٹو کیسے ان پر مسلط کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی یہی کویشچن ہے. آپ نے جوڈیشل کمیشن جو پہلے جو بنا تھا جس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا وکلاء نے، ہم نے اس کے تحت 14 سال کام بھی کیا ہے ان کی، لیکن انہوں نے آ کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا. اس میں 2 ججز کم کر دیے اور دوسری طرف 2 باہر سے لا کے لوگ بٹھا دیے جن کا کوئی جوڈیشل اپائنٹمنٹ سے یا جوڈیشل سے تعلق نہیں ہے. جان بوجھ کر ججز کو اور جو وکلاء اس کا حصہ ہوتے ہیں ان کو مائنورٹی میں لایا گیا اور اپنے پولیٹیکل اپائنٹیز جو تھے ان کو میجورٹی ان کی میجورٹی قائم کر دی گئی. تو یہ جو امینڈمنٹ ہے اگر ہم انڈین پریسیڈنٹ بھی دیکھتے ہیں تو یہ ہر طرح سے غیر آئینی ہے اور انویلڈ ہے. شرف فریدی والے کیس پاکستان بھی ہو چکا ہے شرف فریدی والے، وہ 1994 میں شرف فریدی والے کیس میں بھی انہوں نے سپریشن آف پاورز کے حوالے سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بارے میں آرٹیکل 175(3) کو غالباً کہا تھا کہ اب جوڈیشری اور ایگزیکٹو الگ الگ ہے. اگر اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ترمیم کی گئی ہے. اور اسی طرح 2015 میں وہ جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی والے کیس میں بھی انہوں نے جو بنیادی فیچرز ڈیفائن کیے ہیں وہ جو کہ 14 ججز جس پہ ایگری کیا ہے، 3 کی ڈائسنٹ ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ بنیادی فیچرز ہیں کانسٹیٹیوشن جس کے خلاف امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. اور اس بنیادی فیچرز میں انہوں نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، سپریشن آف پاورز اور کچھ اور فیچرز ڈیفائن کیے ہیں جس میں پارلیمانی نظام بھی ہے اور دوسرا بھی ہے. تو اس لیے اس کو بھی اگر ہم لے لیتے ہیں تو یہ ہر طرح سے یہ ترمیم جو ہے یہ غیر مؤثر اور انویلڈ ہے. دیکھیے وہ ابھی تک وہ جو کمیٹی ہے نا پروسیجر اینڈ پریکٹس والی، وہ انویلڈ وہ جو ہے موجود ہے. تو فکسیشن اس نے ہی کرنی ہے. فکسیشن یہ جو ہے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے فکسیشن اس کے پاس نہیں ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا یہ رائیول فکسیشن کمیٹیز بنا رہے ہیں. سننے میں آیا ہے کہ یہ جو جوڈیشل جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ کوئی اپنی کمیٹی بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ کمیٹی اس کا ایک اور پرپس ہے. اس کا پرپس یہ نہیں کہ سپریم کورٹ کی جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی اس کا آلٹرنیٹیو آپ بنا دیں اور اس کو کمپلیٹلی ایک انارکک سچویشن میں لے جائیں. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کی ویلیڈیٹی پر واضح سپریم کورٹ کی فل کورٹ کا فیصلہ ہے، تب یہ معاملے ریزالو ہوں گے. ورنہ یہ کانفلکٹس دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کی وجہ سے ساری عدالت کا جو نظام ہے وہ پہلے ہی درہم بھرم ہو گیا اور بالکل ختم ہو جائے گا. 2 رائیول کورٹس یہ تو مقصد ہی ان کا جو سیاسی جماعتیں جنہوں نے یہ لے کے آئے ہیں یا جو ان کے پیچھے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو اندر سے توڑ دیا جائے، درہم بھرم کر دیا جائے اور اس کو غیر مؤثر کر دیا جائے تاکہ ہم جس طرح جی چاہے اختیارات استعمال کریں، کوئی جوڈیشل اوورسی نہ ہو سکے، اوورسائٹ نہ ہو سکے.